علی ہیں۔ علی کی اپنی فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے۔ اس قوت کا عالم یہ ہے، اللہ اللہ، خیبر کی جنگ میں چلو، حیدر کرار کی شجاعت دیکھو۔ خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں۔ قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے دو، میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے؟ میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا۔ اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں۔ کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ۔ اٹھ کر کے آئے، اسی حالت میں آئے، بخار زدہ بدن ہے، آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا علی جاؤ، آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا، آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا، نہیں، صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑائیں پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی۔ دیکھا بھی صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دن بیمار تھے۔ اللہ اللہ، بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا؟ حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں آ جاؤ، جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اکیلا لڑ سکتا ہے۔ وہ گرجتے ہوئے آیا، ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا، پورا شعر مجھے یاد نہیں، کہا انا الذی سماک حیدرا، اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے، آجا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا، عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ عربی میں صرف شعر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں، شعر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں۔ شعر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے، ٹائگر ہے، تھوڑی تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شعر کو اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، کئی نام آتے ہیں، لیکن شعر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں، شعر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا، پچھاڑتا ہو۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا۔ مرحب، وہ یہودیوں کا رئیس سردار چند سانحات میں، چند لمحات میں زمین پر آیا۔ اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی،
سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا، علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا۔ اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے ہیں۔ ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں، 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو، اس دعا کا ثمرہ یہ ہے، فتح ہو گیا خیبر، لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے، ہل نہیں رہا تھا۔ 40 صحابہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی۔ آج کے جو 100 باڈی بلڈر، ایک کچے باڈی بلڈر نہیں، جو اچھے باڈی بلڈر ہیں، ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی۔ اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے، نہیں ہل رہا تھا۔ سبوں نے پھر یہی کہا، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے حضرت علی کو بلایا، بخار زدہ ہے، آشوب چشم ہے، مرہب کو ابھی مار کر کے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پرچم ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو، اس دروازے کو دھکا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی، وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا۔ وہ حیدر کرار کی طاقت ہے۔ خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے، اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار۔ سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، قوت پروردگار، قوت یزدان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی۔ اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں؟ صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں، حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو۔ حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کرار پر۔ جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی؟ عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی۔ حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ نوجوانوں، کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی۔ وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے۔ علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے، 2 درہم تنخواہ لاتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں، مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفترخان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا، تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔
آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. پہلے دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آیا, تیسرے دن ایک قیدی آیا. کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے, میں کہیں اور کیوں جاؤں, میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں, یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا. 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی. 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں. کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے. سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے, اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا, اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا. حیدر کرار کی طاقت کیا تھی میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا. اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے, لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے. بچے کنارے بیٹھے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے, بات کرنے کی سکت نہیں تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے, جبرائیل آیت لے کر آ گئے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اے رسول, یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے, کبھی یتیم کو کھلاتا ہے, اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے. اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا. اے رسول, جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے, خانے نعمت ان کے گھر میں اترا, جنت سے کھانا آیا. کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک و علی, مبارک و فاطمہ, وہ مسکین آیا, ایک دن یتیم آیا, ایک دن قیدی آیا. وہ کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی قیدی نہیں تھا, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے. اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا, اردو کی کتابوں میں ملتا ہے. میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا, لیکن بات پتے کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے, لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے, قدم گنتے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا, عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں, جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے, ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا, پھر میں بتاؤں, اس زمانے کے 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے. اس زمانے کے 1 لاکھ دینے کے برابر ہے. قدم کتنے پڑے ہوں گے, اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے. حضور کی شان سے ضیافت کی. یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے. گھر آئے تو آپ غمگین تھے. غمگین کیوں نہ ہو, نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا. پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی, حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے. حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں, آپ بھی قدم گن کر کے آئیں. کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں, ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے, کہاں خرچہ کریں گے. حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو, کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا, ہمارا اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, انتظام کرے گا رب تعالیٰ. حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کہ کہاں جائیں, وہ دختر رسول تھی, یقین کیا اور گئے. آقا کل وہاں گئے تھے, آج ہمارے ہاں آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. صحابہ کو کہا چلو ساتھ چل. حضرت علی گنتے گئے قدم. فاطمہ نے کہا ہے, گنتے ہوئے گھر تک آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا, جو تھا صحابہ کھاتے رہے. اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے, اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے. فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے.
बात इतनी सुनी हज़रत अली करम अल्लाह वजहल करीम खुश हो गए। फातिमा तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली, दावत शानदार हुई, लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आज़ाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और सजदे में चली गई। ए मौला तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की ज़ियाफत की, मेरे शोहरे नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आज़ाद करें, हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं। अंदर से आए सहाबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहा जिब्राइल आए थे अभी, मुझे ये सलाम सुना करके कहा है रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने, अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आज़ाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आज़ाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आज़ाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आज़ाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है, जिस घर में हज़रत अली रहते थे जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहाँ कहाँ उतरती थी। जंग में हैं जिब्राइल आ जाते थे, पहाड़ पर हैं जिब्राइल आ जाते थे, मस्जिद नबवी में हैं जिब्राइल आ जाते थे, वही लेकर आते थे, आयतें लेकर के आते थे। उनके लिए वक्त, कभी रात में आए बिस्तर आयशा पर हैं, आ गए जिब्राइल अमीन आयतें लेकर के। हुजूर मस्जिद नबवी पे मुसल्ले पे हैं, आयतें आ गई, नमाज की हालत में हैं, आयतें आ गई। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना, जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं ये भी बता दूं, हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते, अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती, जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मान ने कहा है, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हम तो जानते हैं अहले बैत किसे कहते हैं, हम तो दामाने अहले बैत के लिए तो दुआ करते हैं। शेख सादी ने हमें ये दुआ सिखाई है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज भी मालूम है आपको एक दुआ हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शहजादे को लिखवा करके गए, और वो दुआ आज सबको दी भी गई है, नहीं दी गई है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो मुतहर्रिक अराकीन धारवाड़ में भी थे, उन्होंने पंफलेट बांट करके सबको शाया किया। सुन्नी कौन होते हैं वो सुनो पहले, हमें तुम ताना देते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। आओ हमारे घर की चौखट पर आज भी लिखा हुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। यह अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा मैं बताता हूँ। कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, लोग परेशान हैं, लेकिन बरेली की सरजमीन से जो वजीफा दिया जा रहा है, ये वजीफा के चौखटों पर लगा लो सुन्नी मुसलमानों, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, मेरे पास 5 ताकतें हैं। इस शेर का मतलब क्या है, मेरे पास 5 ताकतें हैं जिन ताकतों से मैं हर दुनिया की बुरी गर्मी और वबा को दूर करूंगा, हर बुराई को मैं दूर करूंगा। वो 5 ताकतें क्या हैं, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। एक नबी करीम की ज़ात है, दूसरे हैदर कर्रार की ज़ात है, तीसरे और चौथे उनके शहजादों की ज़ात है, और 5वें नंबर पर फातिमा की ज़ात है। हम हैं जो पंजतन पाक को
مانتے بھی ہیں, ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے. تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا, کالے کپڑے پہننا پڑے گا, زنجیر مارنا پڑے گا, تلوار سے کوٹنا پڑے گا, ماتھا پیٹنا پڑے گا, ہم ایسی محبت نہیں. ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے. ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں, ہم زندہ سمجھتے ہیں. ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے. اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو, کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں, جن کے اعمال صحیح نہیں. ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے, محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے. تم ہم سے محبت پوچھو گے, تم اپنی آخرت کی فکر کرو. تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم, تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو. ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے. ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں شہید کربلا سے چاہیے, حسین سے چاہیے, علی کے گھرانے سے چاہیے. چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے. ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے, حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے, اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں. قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو, رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو. سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو, تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے ہی حضور تک پہنچتا ہے. اور جتنے سلاسل ہیں, سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں, سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں, سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں, ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. سب سنیوں کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت بھی نہیں. علی اس کا. بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا, نیچے سے آئے گا, دروازے سے جائے گا. ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں. اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا. حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی, جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا. نبی کے پاس 1 بار آئے, میرے پاس 2 بار آئے. کچھ لوگ جا کر شکایت کیے علی تو ایسا کہہ رہے, اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کی فضیلت ہو گئی. حضور نے بلایا, علی تم نے ایسا کہا. کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں, بڑا بننے کے لیے نہیں, آپ کے فرمان ہی کے مطابق. آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں علم کا, میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا, آئے گا دروازے سے جائے گا دروازے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا, اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا. جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا, دروازے سے باہر چلا جائے گا. ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے, ایمان کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے. سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا. یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں. 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو. آج میں دعوت دیتا ہوں, کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے. تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانکیں گے. میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمانے کی بات کر رہا ہوں. میرا مجمع تو الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے, اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں ہے. مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں, میں کبھی ان لوگوں سے الجھتا بھی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے, میں ان سے الجھتا نہیں, اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں.
ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں۔ اور اگر آج ہی مجھے کوئی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلاں ایسے آپ کو گالی دے رہا ہے، فلاں ایسے، ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹیکا تو ہونا ہی چاہیے، کوئی تکلیف کی بات نہیں، پورے سارے محبت کریں۔ ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا، اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک بار حضرت یحییٰ نبی ہیں، دعا کیا انہوں نے، اے اللہ سب نبیوں کو تو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا، میرے لیے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو۔ حضرت یحییٰ نے یہ دعا کی، جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یحییٰ جو چیز میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی، جو چیز خود میں نے اپنے لیے نہیں رکھی وہ تجھے کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلو، آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے، ابھی آخری دن ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ ملا باڑے والے آپ سنبھال لو، اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں، اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی نہیں۔ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے مجھے حیرت ہوتی ہے، گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے، معاویہ باغی تھے، علی حق پر تھے، ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں، ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہے۔ ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں، بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں، یہ ظالم یزیدی ہیں، آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ، اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ خارجی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے؟ ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ میاں تو ڈر، تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں، جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے۔ ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں، باغی ثابت کر دیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا، حسین کو قتل کیا، بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟
ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرما صحابی رسول تھے. باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں، بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو ان بحثوں میں نہ پڑو. مسلمانوں سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم، جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم، ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں. یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے. معاویہ کی شان میں بکواس، علی کی شان میں بکواس، اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے. آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا، اے سنی مسلمانوں، ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. سیدنا ابو بکر صدیق، یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہوا تھا، کیوں شک میں ڈالتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں. حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، جو باغ فدق تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے. انہوں نے جو حدیث سنی وہ بیان کر دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، ایک باغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات. شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مت، میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی، کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بہک جاتے. لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئی، ان کے چہرے پر تماچے مارے، ان کی چادر کھینچ لی، سارے قریش کی عورتوں نے انہیں پتھر مارے. وہ روتی ہوئی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی. ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا. یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اے نادانو، تمہیں کیا معلوم صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے. زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے. لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا. اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو. عقیدہ بھی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغیچہ دے دیتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا؟ صرف حضرت فاطمہ تھی. تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے، تو وہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. لیکن جب حضرت ابو بکر نے بتا دیا نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، عام لوگوں کی وراثت بڑھتی، نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، حضرت فاطمہ واپس آ گئی. معاملہ اتنا ہی ہے، ہم سنی اتنا ہی کہتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں. صدیق اکبر کی شان میں غلیظ الفاظ کہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں، حضرت ابو بکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا. میں مر جاؤں، میں اگر مر جاؤں، اگر 1000 روپے چھوڑا ہوں، میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے، بیٹے کو اتنا بیٹیوں کو اتنا. آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، آپ کی اولاد کو بانٹا جائے گا کہ نہیں بانٹا جائے گا؟ لیکن مجھے بتاؤ، میں زندہ ہوں ابھی اور میری وراثت اگر میرے اولاد میں بانٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراثت نہیں کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت نہیں کہتے. شریعت کہتی ہے وراثت موت کے بعد ہی ہوگی. شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی. صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے، وراثت اس کی بٹے جو فوت ہو چکا. ہم تو رسول اللہ کو قبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں، وہ باحیات ہیں، اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں بانٹی جائے گی. اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے، ہم کوئی بھی ہو، ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. وہ بیوہ کو اجازت ہے، میں مر جاؤں، آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. لیکن شریعت کا قانون ہے، رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں. ان ازواج مطہرات کے نکاح کا تعلق قبر اطہر میں بھی باقی ہے.
اسی لیے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں، وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، اسی حجرے میں دفن ہوئے، وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ۔ اور ایک عقیدہ میں دیتا ہوں، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، کمرے کی چابی ان کے پاس تھی۔ حضور ان کے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہے نا، حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ شوہر تھے۔ اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ باپ تھے۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے، قبر میں دفن کیے، اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی، پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی، خود نہیں جاتی تھی کچرا جھاڑنا صفائی کرنے کے لیے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ؟ اتنے سالوں تک جاتی تھی۔ کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے باپ ابو بکر صدیق تھے، دونوں میرے لیے محرم تھے، میں ان کے سامنے جا سکتی تھی۔ جب سے حضرت عمر دفن ہیں، ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لیے اجازت نہیں۔ کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے، عائشہ جواب دیں گی قبر میں ہوا تو کیا ہوا، ان کی زندگی بھی زندوں کی طرح ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے۔ عائشہ صدیقہ عمر کو جب زندہ سمجھ کر کے حجرے میں نہیں جاتی ہیں تو رسول اللہ کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی میں کمپلیٹ کر دوں۔ مولا عثمان، مولا حیدر کرار کی دونوں کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کے وقت ہوئی، اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو جاتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی۔ ایک کا محراب ہے، دوسرے کا قرآن ہے۔ کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کے لیے کون کون کھڑے ہوں گے؟ ایک کے لیے قرآن گواہی دے گا، دوسرے کے لیے محراب مسجد کھڑی ہوگی۔ اللہ اللہ، ان کی یہ شان ہے۔ حیدر کرار کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، دیکھا آپ نے؟ روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، اور آپ جب پیدا ہوئے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے، پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے، آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے۔ لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا، بیمار بچہ تو نہیں آیا، پیتا بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں کھولتا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا، انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی۔ جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے۔ اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا۔ اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے، اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوجھل ہوں گے۔ یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے، اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے، اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کا، چہرے رسول، اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں۔ جو کعبے میں پیدا ہوا، پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا، اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا۔ ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، خاتمہ ہونا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے دن ہیں، اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں آ چکے ہیں، مسجد میں آ چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے، روزہ بھی ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا۔ اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا، اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا۔ کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا۔ اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا، اور مصلی پر آپ گر پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی۔ اے مسلمانوں سوچو، جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی، اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی۔
توجہ چاہتا ہوں، جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی، اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا تھا۔ جب میرے آقا بیدار ہوئے رونے لگے، علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی، مولا کیسے قضا ہونے دے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں۔ میرے آقا نے اشارہ کیا اے سورج پلٹ جا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو، اور انہیں نماز واپس لوٹا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی، سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا۔ پوچھو اس آج سورج سے، آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو، لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزو، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ اے نمرود تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا، مغرب سے، پچھم سے، ویسٹ سے نکال کر کے دکھا۔ نمرود نہیں کر سکا۔ آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں امریکہ لوٹا کے دکھا، رشیا لوٹا کے دکھا، یورپ لوٹا کے دکھا۔ میزائل بہت بنائے، پیٹروٹ میزائل، پتہ نہیں پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تمہارے پاس ہیں، لوٹا کے دکھاؤ۔ نہیں لوٹا کے دکھاؤ گے، لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتی ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ انگشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا، یعنی ڈر کے باہر آیا تھا، اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے، ادھر سے نکالا، اور بے ٹائم کے۔ یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور، انگشت مبارک اٹھی اور سورج پلٹ آیا ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا، کس کے لیے؟ اسی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارا نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے۔ مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار کی نمازیں اللہ ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایسا ماں ہو جاتے۔ ایک بار آپ کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا تھا، نکالنے کے لیے بڑی تکلیف تھی، گوشت ساتھ میں آ سکتا تھا، لوگ نکالنے جاتے آپ کو درد ہوتا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا جب علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے، علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے کھینچ کر کے تیر نکال لیا، اس کے ساتھ گوشت لگ کر کے باہر آیا۔ آپ نے نماز نہیں توڑی، پوری نماز مکمل ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں تیر کب نکالا، تیر کب نکلا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا۔ وہ نماز میں محویت تھی، نماز میں غرق ہونے کی شان تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اے مسلمانوں، آج اگر ہمارا نوجوان غرق ہے کسی میں تو گیم میں ہے، گیم میں ڈوبا ہوا ہے، نمازوں میں نہیں۔ نمازیں تو یہاں حساب کتاب کے لیے لوگ باندھ لیتے ہیں، دکان میں کتنا ہوا تھا، کچھ بھولا ہو تو نماز پڑھنے آ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنوں کی نمازیں صرف وسوسوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ علی کی نماز وہ ہے کہ جس میں تیر چبا ہوا نکال لیا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میں آج دعوت دوں گا ہر نوجوان کو، دو چیزیں آج لے کر کے جاؤ، ایک حیائے عثمان اور ایک حیدر کرار کی طاقت و قوت۔ تم بزدل نہ بننا، تم شجاعت والے مرد بنو، شجاعت والے مرد بنو۔ اپنی طاقت کو کسی پر فالتو میں گھونسا لگانے کے لیے یوز نہ کرنا، اپنی طاقت جمع کر کے رکھو، انشاءاللہ کام آئے گی، انشاءاللہ کام آئے گی۔ طاقت بناؤ اے نوجوانوں، اپنے جسم کو اچھا کرو۔ جو جیم کرتے ہیں میں ان
کے لیے بھی کچھ غلط بات نہیں کرتا، اچھی بات ہے، فٹ رہو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ، وقت پر اس کا استعمال کرو، وقت پر استعمال کرو، غریبوں پر نہیں، مزدوروں پر نہیں، مظلوموں پر نہیں، ظالموں کے خلاف پنجہ آزمائی کرنا ہمیں حیدر کرار نے سکھایا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف ڈیفنس کی بات میں کر رہا ہوں، کہیں اٹیک کرنے کی بات نہیں، میری باتیں بہت جلدی لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ڈرو مت، ابھی میں نے اعلان جنگ کیا نہیں ہے، میں نے کسی کو جنگ میں جانے کا اعلان نہیں کیا ہے، میں نوجوانوں کو، بچوں کو تربیت یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی طاقت سنبھالو اور اپنی طاقت کو ناحق ویسٹ مت کرو، برباد مت کرو گناہوں کے اڈوں پر اپنی عیاشی کے لیے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر کے سہم جاتا ہوں جو جان کی پرواہ کیے بغیر بائک اڑاتے رہتے ہیں، بائک رائڈنگ میں سٹنٹ کر کے چند لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے جان کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ملا کیا تم کو؟ چند سکے ملے ہوں گے، کچھ لوگوں نے واہ واہ کہا ہوگا، بھائی بھائی کہا ہوگا تمہیں، اتنی لالچ میں تم اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہو۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھو، اللہ اللہ، یہاں اگر جان کہیں لگا سکتے ہو تو جب نبی ہجرت کر رہے ہوں بستر رسول پر سو کر کے لگایا تھا۔ حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے چھوڑ کر مدینہ، باہر پورے قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، حضرت علی کو بھی معلوم تھا۔ حضور نے کیا کہا؟ علی میرے بستر پہ تم سو، بھلا کسی کو کہہ دیں یہاں کوئی قتل کرنے والا میں نہیں، تم کھڑے رہو، کون کھڑا ہوگا؟ حضرت علی خوشی سے چلے گئے۔ یہ ہے جان قربان کرنے والی بات، بستر پر آرام سے سوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، کفار آئے لیکن قتل نہیں کر سکے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اس لیے آئی تھی کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھ کر کے میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ دے کر کے تم بھی مدینے آنا۔ جب زبان رسول سے یہ بات نکلی ہے تو مجال ہے کوئی میری جان لے سکے۔ یہ علی کا توکل تھا، یقین تھا، وہ بستر پر سوئے۔ میں ایک شیعہ کی بات سن رہا تھا، وہ ظالم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہا ہے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تھا تو صرف علی ہیں، باقی کوئی کسی کا حق نہیں تھا۔ وہ دلیل میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب نبی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، توجہ، سب کو واہ 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 کرنے کی عادت رہتی ہے ان شیعوں کو، اتنی بات اس نے دکھایا کہ جب جا رہے تھے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ سب جانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اپنے بستر پر۔ وہ پاگل بیوقوف کہہ رہا ہے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے، جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے وہ علی کو سلا رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے بعد ان کی خلافت بھی علی کو ہی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی کیوں سناتا ہے، آگے کا کیوں نہیں سنا تھا؟ علی کو ایک رات کے لیے بستر پہ سلایا لیکن 9 دن کے سفر کے لیے اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ مدینے تک سفر کے لیے کس کو ساتھ لیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ہم ایسی اونچی دلیلیں نہیں مانتے اور نہ جانا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ کی منشا تھی جو ترتیب خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، حیدر کرار آئے، ارے سبوں نے اچھی خلافت کی۔ آج تمہارے پیٹ میں درد کیا ہے؟ ان کو پہلے، ان کو پہلے۔ تمہارے سوچنے سے اب وہ خلافت بدلے گی نہیں، جو ہو گئی ہو گئی، اس سے کسی کا نقصان ہوا اسلام میں؟ چاروں خلفاء نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ آج سلام کرو ان کی تربتوں پر، آج ان کی باتوں کو یاد کرو۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ حیدر کرار کی تربت پر لاکھوں سلام، جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہم اہل بیت کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی ہی خلفائے راشدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک آنکھ صدیق اکبر ہے تو دوسری آنکھ عمر ابن خطاب ہے، ایک آنکھ اگر ہم عثمان ابن عفان کو مانتے ہیں دوسری آنکھ حیدر کرار کو مانتے ہیں۔ ہم کسی میں اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات نہیں کرتے۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم یہاں تک مانتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی جو بیان کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی ذاکر کے نہ ہی کسی ممبر کے محتاج ہیں، اس لیے کہ مولا نے انہیں کہاں پہنچایا؟ اللہ اللہ، ایک نسبت نہیں، 2 نسبت نہیں، 3 نسبت نہیں، ہزاروں نسبتیں ان کی ایک ذات میں جمع ہیں۔ دیکھو اگر آج مجھے امت مصطفیٰ ہونے پر فخر ہے، میں نبی کا امتی ہوں، علی اگر فخر کرنے پر آ جائے، علی اگر فخر کرنے پر آ جائے وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے لوگوں، جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہے تھے،
ایک انصار کو ایک مہاجر کو سب کے ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا رہے تھے. آخر میں حضرت علی بچ گئے. مدینے میں انصار صحابہ ختم ہو گئے, کوئی ان کا بھائی بچا نہیں. حضرت علی رونے لگے, میرا کوئی بھائی بچا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی گھبراتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جس کو رسول اللہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رشتے میں بھی بھائی ہوں, نبی کی زبان پر بھی بھائی ہوں. اور اللہ کے نبی نے اپنی سب سے زیادہ پیاری بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے وہ علی کے نکاح میں دے دیا. اور اتنا ہی نہیں, میرے آقا نے جن کو فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اللہ, وہ فضیلت کے حامل وہ دونوں شہزادے خون علی سے پیدا ہوئے ہیں. اور رسول کریم کے داماد ہونے کا شرف, بھائی ہونے کا شرف, فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کا شرف, حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف. اتنا ہی نہیں, سلسلہ قادریہ کے بانی ہونے کا شرف, سلسلہ